تو آپ دیکھ رہے تھے یہ رپورٹ، اور اس سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کے پی یعنی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر سے لے کر جو سیلابی ریلا تباہی بربادی اب پنجاب تک اب پہنچی ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ سندھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تینوں بڑے دریا راوی، چناب اور ستلج میں سنگین سیلابی صورتحال ہے، اور اس کا سبب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر یعنی اس کشمیر سے، خاص طور پر جو دریائے چناب سے اور پھر ادھر آ جاتا ہے جہلم، نیلم، اس سب سے جو ہے پانی بہتا ہوا اب مختلف دریاؤں سے ہوتا ہوا پنجاب کے راوی، چناب، ستلج کے رخ کر رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی ہے، یقیناً افواج اور ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن سوال بہرحال یہ اٹھایا جائے گا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے، اور جنہیں علم تھا کہ مانسون کا جب اسپیل آئے گی تو انہوں نے اس کی کیا تیاریاں کریں، ان کے لوگ اس وقت کہاں تھے؟ یہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں کیا پہلے نہیں ہو سکتے تھے؟ غیر معمولی بارشیں 300 کلومیٹر کوئی ملی میٹر کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن خیر اس وقت کوئی کرٹیسزم کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے، اور خاص طور پر ابھی جو وزیر خزانہ کا یہ انکشاف کہ 2022 کے سیلاب کے وقت جو ہمیں امداد دی گئی تھی عالمی ڈونر سے، ہم اس میں سے 20% بھی استعمال میں نہیں لا سکے۔ کیوں نہیں لا سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھے گا، میڈیا میں بھی اٹھے گا، اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یہ تو فاطمہ شیرازی جو ہیں وہ دریائے راوی پر موجود ہیں، ہماری کرسپونڈنٹ، اور کشمالہ کاکا خیل بھی جوائن کریں گی، لیکن فاطمہ آپ کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ، یہ جو آپ جہاں موجود ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اور بڑے سینسیٹیو جگہ پر ہیں، یہ جو لوگ ہیں، آبادی ہے، دیہات ہے، یہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اور اگر مزید اس میں سیلاب کا بڑھتا ہے، اونچائی پر آتا ہے، تو کیا یہ علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا؟ فاطمہ شیرازی۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے جو 3 دریا اس وقت خطرناک زیر آب آ چکے ہیں، اس میں ایک دریائے راوی بھی شامل ہے، اور دریائے راوی کے اس وقت میں کنارے میں موجود ہوں، جہاں پانی اس وقت 2 لاکھ کیوسک جو ہے وہ ریلا گزر رہا ہے۔ بات کی آپ نے دیہات کی اور خانہ بدوش کی کہ ان پہ پانی مطلب وہ زیر آب آیا ہے علاقہ یا نہیں، ان پہ انہیں پہلے ہی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ البتہ جو فرخ آباد کا علاقہ ہے اس پہ ان کے گھر جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، اور کافی انہیں نقصان ہوا ہے۔ فرخ آباد کا جو پل ہے وہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو اب تک اگر دیکھا جائے تو یہاں ہر ادارہ حکومت کا متحرک ہے۔ یہاں میرے ساتھ لیکن موجود ہیں فاطمہ، یہ جو آپ پاکستان۔ ذرا، ایک تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا کیمرامین ذرا ہمیں اگر کوشش کر سکے، مجھے علم ہے کہ ذرا اندھیرا ہے، ذرا پانی کا بہاؤ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرے یہ میں معلوم زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آبادی جو قریب ترین تھی اس کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہاؤ اس کو۔ جی فاطمہ۔ موجود ہیں۔ جی فاطمہ۔ جی جی، ہیلو۔ میں کہہ رہا ہوں فاطمہ، یہ جو جی، میرا آبادی کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے۔ جی جی فاطمہ، آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے مجاہد صاحب، ریپیٹ کیجئے گا۔ آپ کھڑی بھی تو ایسی جگہ پہ جہاں پر آوازی بھی آ رہی ہے، تو بہت کم از کم آپ سن رہی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ ہیں جو بہت حساس ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے آبادی کتنی دور ہے، اور اگر آبادی دور ہے، رات کے اگلے پہر میں یہ سیلاب بڑھا تو کیا آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے گا؟ فاطمہ۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی مسلم لیگ کے اہلکار، ان سے جانتے ہیں کیونکہ یہ ان کا دن رات کا کام ہے، اور اب تک یہ کتنے لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں، اور اگر یہ خطرناک سچویشن تک بات جاتی ہے کیونکہ آلموسٹ راوی جو ہے وہ بھر چکا ہے، تو اس میں آپ بتائیں کیسے ریسکیو کریں گے؟ جی بالکل، اس وقت پانی جو ہے وہ دریا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ فرخ آباد کا ایریا، آگے شفیق آباد کا ایریا، اور پھر مولن وال تک کافی سارے جو ملحقہ علاقے تھے راوی کے ساتھ کے، وہاں جو ہے نا وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ وہ علاقے کتنے دور ہیں اس وقت؟ ایک تو بالکل ہمارے بیک پہ فرخ آباد کا ایریا ہے، جہاں اس وقت ہماری ٹیمیں ریسکیو کر رہی ہیں، لوگ چھتوں پہ چڑھ چکے تھے۔ اصل میں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پانی اس قدر بڑھ جائے گا، وارننگ کے باوجود بھی لوگوں کو، چونکہ اس سے پہلے مطلب ایسا کچھ سین بنا نہیں، تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہماری ایک تو فرخ آباد کے اندر ہماری ٹیمیں موجود ہیں، اسی طرح شفیق آباد بالکل پاس ایریا ہے، پھر مولن وال جو مطلب لاہور کا ایک ایریا بنتا ہے جہاں پر بہت ساری بستیاں زیر آب ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ہمارا ریسکیو کا کام چل رہا ہے۔
کیا فاطمہ بالکل، کیا ابھی یہ ہم نے سیلابی مرکزی ریلے اتنے موسیقی بڑھ سکتے ہیں کہ یہ شہر کا بھی رخ کریں، یعنی لاہور شہر کا، کیونکہ راوی اور بالکل شہر سے بالکل اب تو قریب ہی آ گیا ہے نا فاطمہ؟ ہوں نہیں، لاہور کو تو یہ سیف کریں گے، حکومت بھی کرے گی، حکومتی ادارے بھی کریں گے، لیکن جو نقصان ہوگا وہ اندرون کا ہوگا، اور اسپیشل اگر اس حد تک نوبت بھی آئی تو اس سے کچھ ایریاز کو بلاسٹ کر کے پانی جو ہے وہ ایک گزرگاہ بنائی جائے گی، تاکہ پانی جو ہے وہ اندرون علاقوں میں جا سکے، جس میں شادرہ آ جاتا ہے، شادرہ ٹاؤن ہے، فرق آباد آلریڈی جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور اسی طرح کوٹ عبد المالک ہے، مرید کی ہے، تو یہ سارے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کے خطرہ لاحق ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ پانی اس وقت 2 لاکھ کیوسک جو ہے وہ ریلا چل رہا ہے، 2.5 لاکھ جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے، اور 50,000 ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ گزشتہ رات جو تھا وہ 74,000 تھا، اور ایک رات میں دیکھیں 2 لاکھ کیوسک بڑھ چکا ہے، تو ابھی خطرہ لاحق ہے۔ اگلے 2 روز جو ہیں 24 گھنٹے وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، حکومتی ٹیمز جو ہیں وہ کام کر ٹھیک ہے رہی ہیں۔ فاطمہ، آپ اپنا خیال بھی رکھیے گا، اور ہم آپ کے بعد ایک بار پھر آئیں گے۔ چلتے ہیں کشمالہ کاکا خیل کی جانب، جو کلائمیٹ فائننس ایکسپرٹ ہیں۔ کشمالہ بی بی، یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یہ غالباً، اگر میں سوری ٹو سے اگر یقین سے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے تردید کیجیے گا، کہ قطعی طور پر یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا جس طریقے سے پہلی اسپیل اور دوسری اسپیل آئی، تو مطلب یہ کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ تھا، اس نے کیا تیاریاں کریں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پچھلے سیلاب میں جو ہمیں عالمی ڈونرز نے پرومسز کیے تھے، ہم اس میں سے 20% کو بھی یوز نہیں کر سکے، تو ان دونوں باتوں کے بارے میں کیا کہیں گی کشمالہ؟ تھینک یو ویری مچ جی، میں آپ کے دوسرے سوال کو اس سے پہلے شروع کروں گی۔ اس میں صرف بات جو اورنگزیب صاحب نے کی ہے، میں اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہوں گی۔ 4 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے، صرف ایک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بینکیبل پروجیکٹس نہیں ہیں، ریزنز 4 ہیں جس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں کہ اتنی پلیجز ہو گئی ہیں پاکستان میں، جنیوا کنونشن کی بات ہو رہی تھی، ابھی ہم IMF کی، RSF کی بات سن رہے ہیں۔ ہمیں 4 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کیوں ہمیں ایکچولی پیسے جو آنے چاہیے وہ آ نہیں رہے، اور کیوں وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پہلے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے جو پلیج ہوتا ہے دیٹ از ناٹ ایکول ٹو کیش، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلیجز سارے لون کی شکل میں تھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ٹائڈ ہیں، یہ بجٹری سپورٹ نہیں ہوتا، یہ لون ہوتی ہے ڈائریکٹلی فار سم آف دا پروجیکٹس دیٹ یو ول پٹ فارورڈ، یہ پروجیکٹ لنکڈ ہوتی ہے۔ دوسری بات میں کنیکٹ کروں گی جو اورنگزیب صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس تو بینکیبل پائپ لائن ہی نہیں تھی جو ان پیسوں کو استعمال کر سکے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا فلڈ ڈیزاسٹر آ رہا ہے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ان پیسوں کو کہاں لگائیں گے؟ اب اس کا مطلب ہے آپ کی فیزیبلٹیز ہونی ہے، آپ نے کوئی فائنینشیل انالیسس کرنی ہے، آپ نے کوئی ٹیکنیکل انالیسس کرنی ہے کہ واقعی یہ پیسے ہم کہاں لگائیں گے اور یہ پیسے ہم واپس کیسے کریں گے، بیکاز ریمبر دیز آر لونز، اٹ ہیز ٹو ہیو اے فائنینشیل ماڈل اوور دیئر، تو اس کی کو فائنینسنگ ہوتی ہے سارا کچھ، تو وی کلیئرلی فیل شارٹ، اور اورنگزیب صاحب اس چیز کی بات کر رہے تھے۔ میں تیسری چیز پہ آنا چاہوں گی کہ اگر چلو ٹھیک ہے پروجیکٹ ہم نے بنا بھی لیا، وہ پروجیکٹ جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے پروجیکٹ اپروول کا، PC1 کا، پھر کیسے ہوتا ہے، ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ایز این ایمرجنسی پروکیورمنٹ یا ایمرجنسی پروسیس کے تھرو یہ جو کلائمیٹ والے ایشوز ہیں اس کو نہیں لے کے چل رہے ہیں، ہم وہی ریگولر طریقے سے ہوگا، PC1 آئے گا، پھر پلاننگ اس کو دیکھے گی، پھر چیزیں آگے جائیں گی، اور آف کورس اس میں مسئلہ ہماری فریگمنٹیشن کا فیڈرل اور پروونشل بھی آ جاتا ہے بیچ میں، بیکاز کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ایک ایشو ہے تو یہ کیا یہ NDMA کا مسئلہ ہے یا یہ PDMS کا مسئلہ ہے۔ آپ کے NDMA ایکٹ میں بھی یہ دونوں آپس میں بالکل الگ الگ آرگنائزیشنز ہیں۔ لاسٹلی جو IMF کے جس پروگرام سے ہم گزر رہے ہیں، تو بیکاز ایک تو ہمارے اوپر فورن ایکسچینج اتنا پریشر بھی تھا، اور دوسرا ہمارے اوپر جو فسکل ٹائٹننگ کے اوپر زیادہ رول تھا کہ ہم برک اینڈ مورٹر پہ کام نہ کریں، ہم زیادہ اپنا پالیسی اور ریفارم کے اوپر کام کریں، وہ سارے ہماری پری کنڈیشنز تھے۔ تو موسٹ آف اس پوری گورنمنٹ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم ان IMF کی شرائط کو پورے کرنے میں لگے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے، اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ چیزیں تھیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے پلاننگ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ میں اگر فاطمہ مجھ سے سن رہی ہیں تو میں فاطمہ یہ آپ سے معلوم کر سکوں گا کہ جو آپ جن لوگوں کے ساتھ کام ہیں،
کیا ان کے پاس بیک اپ پروگرام ہے؟ کیا یہ ویل ایکیوپڈ ہیں؟ یعنی ان چیزوں سے ان کا کیا رابطہ NDMA کے لوکل آفیسز سے ہے، ٹچ میں ہیں؟ خدا نہ کرے جیسے آپ نے خود کہا کہ کل تو 74,000 تھا، اب تقریباً ڈبل 150 ہو گیا، رات تک اب 200 ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو کیا یہ پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے؟ کیونکہ درجنوں لوگ بہہ بھی گئے ہیں، گھر بھی بہہ گئے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں۔ بالکل یہ سب پریپیئرڈ ہیں اور یہاں کافی حفاظتی انتظامات ہیں، میڈیسنس ہیں، خوراک ہے، ان کے خود کے لیے جو ہے وہ بھی حکومت نے کافی انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بھی کوئی ناگہانی آفت سے گزرنا پڑے، نو ڈاؤٹ یہ ناگہانی آفت سے ہی گزرا جا رہا ہے، اور 50,000 کیوسک مزید بڑھنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس لیے آج کی رات بھی کافی خطرناک ہے، اور یہ تمام اہلکار پاکستانی نوجوان جو ہے وہ اس ناگہانی آفت سے شہریوں کو نکالنے کے لیے، شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ تو اپنی جگہ فاطمہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ سن رہی تھیں کہ ان کو جو ہے عالمی ڈونرز نے ان کو جو وعدے کیے تھے، اول تو صحیح کہہ رہی تھی یہ کوئی گرانٹ نہیں تھی، لون تھا، لیکن ان کو استعمال ہم 20% بھی نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ جب اتنا ہیوج جو ہے ہم ایکسپیکٹ اور جس کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس وہ مینجمنٹ نہیں تھی کہ اسے ہم روک پاتے یا لوگوں کو کم از کم محفوظ کر پاتے۔ 700 ہلاکتیں تو اب تک ہو چکی نا KP سے لے کر اب تک بھی، اور ہزاروں دیہات بھی بہ گئے ہیں، ابھی آپ کے یہاں بھی ہم نے سن رہا ہے درجنوں لوگ بہ گئے ہیں، اور جو حالت زار کیمرہ دکھا رہا ہے اس میں تو بعض جگہ تو بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں لوگ، کوئی ان کے پاس، آپ تو چلو ماشاءاللہ یہ بڑے اس وقت میں جس طرح آپ کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ محنت تو کر رہے ہیں، لیکن سوری ٹو سے اوور آل جس طریقے سے جو آپ نے معلوم کیا لاہور میں کہ جو انہیں انتظامات کرنے تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں وہ کیے انہوں نے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس طریقے سے تیاری ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے حکومت کو پریپیئر ہونا چاہیے تھا، وہ چیز نہیں ہو سکی، کیونکہ حکومت نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ تباہی آ جائے گی، لیکن ابھی بھی البتہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا ہو سکتا تھا، اور ٹائملی سب کو ریسکیو بھی کیا گیا اور ہر چیز جو ہے وہ بر وقت پہنچائی گئی، اور میرے ساتھ جو اہلکار موجود ہیں، اور جو جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف یہاں سے ہو کر گئیں اور اس سے پہلے انہوں نے نارووال سیالکوٹ شکرگڑھ کا دورہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ امدادی جو خزانہ ہے اس میں سے انہوں نے کہا کہ جی میرے جو شہری ہیں اور خصوصی طور پر جو لوائقین ہیں ان کے لیے خزانے اوپن کر دیے جائے۔ سوری ٹو سے مجھے کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہیے، ان کے تو میڈیا مینیجر یہ کہہ رہے تھے کہ مری میں بیٹھ کر یعنی مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے سیلابی صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں میڈیا مینیجر نے میں نے کوٹ کیا یہ کیا کہ وہ مری میں بیٹھ کے کیسے کر رہے تھے سیلابی صورتحال۔ لیکن کشمالہ ذرا کچھ کوئک بالکل اسپیسیفک مجھے بتائیے، یہ جو آپ ابھی تک رپورٹ سن رہی ہیں ستلج راوی چناب میں سیلابی صورتحال جو بہت خطرناک ہو رہی ہے، یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ یعنی یہ ایسی شکل اختیار کر سکتی ہے کہ یہ شہروں کی طرف رخ کرے؟ سر ہم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ پہلے پاکستان میں صرف ایک ریورائن فلڈ ہوتا تھا، اب ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ ریورائن سیلاب بھی آیا ہے فلڈ کے ذریعے، پھر آپ کا کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے، اور اب انڈیا نے ایکسٹرا پانی بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت 3 ایسے صورتحال ہے اکراس دا کنٹری جہاں پر ہم ایک ایسی سچویشن کے ساتھ ڈیل کریں جو تینوں اکٹھے آ گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، بٹ ہم ایک ایسے سچویشن میں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ہمیں اس طرح جس طرح ہم انفراسٹرکچر کو توڑ رہے ہیں تاکہ وہ پانی اپنی جگہ نکال سکے، یہ بہت ہمارے لیے انشاءاللہ یہ فلڈ ختم ہو جائے گا، اور ہم پھر جب یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ بہت ہمارے لیے ٹپنگ پوائنٹ ہے۔ کشمالہ پھر وہی ہم کر رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہوں گے، جب یہ آپ سے میں نے کہا نا کہ 2022 میں آپ نے کیا کیا جو آپ کو سب کچھ جو آپ کو ملا تھا، آپ نے تو وہ لون کو استعمال ہی نہیں کرا، اور اس میں بھی میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، یہ وقت نہیں ہے کہ NDMA میں آڈیٹر جنرل نے تو بہت سارے کروڑوں روپے بتائیں کہ آپ نے کہاں خرچ کرنے تھے، ان نالوں پہ نہیں خرچ کیے گئے، اور پھر نالوں پہ ہوٹل بنانا، سوسائٹیاں بنانا، یہ راتوں رات تو نہیں بنی ہیں۔ سوری ٹو سے اگلے سال پھر ہم اسی طرح یہ گفتگو کریں گے، لیکن نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کمپلیٹلی اگری ود یو۔ میں تو 2022 میں بھی مجھے اسی طرح شوز میں بلایا گیا تھا اور مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ اب کیا چینج ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ اس ملک میں آیا ہے جہاں ہم کلائمیٹ چینج کو ایک نیشنل سیکیورٹی کے لینس سے دیکھیں، کہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ بھی انسانی جان ہمارے اپنے پاکستانیوں کے ہو رہی ہیں۔ So it's a national security issue rather than a climate change issue۔ جب دل کرے گا فلڈ آئے گا تو 2-3
کشمالہ نے بالکل بجا طور پر بتایا کہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، خالی کلائمیٹ یعنی ماحولیات یا موسمیات یا اس کو مانسون کی نہیں کہا جاتا، اور کلاؤڈ برسٹ کا جو ایک تواتر سے ٹرم یوز کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے ہے، اپنی نااہلی کو، سوری ٹو سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ورڈ بیکاز آف اس وقت کرائسس ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ 2022 میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ہم کیوں نہیں کر سکے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں، ہمارے نمائندہ بتا رہے تھے کہ اب گھروں میں پانی آ گیا ہے، اور راوی، چناب، ستلج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سنگین سیلابی صورتحال ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ہماری نمائندہ بتا رہی تھیں کہ کل کے مقابلے میں مورلیس ڈبل یعنی 2 لاکھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے. کے پی اور پنجاب، گلگت بلتستان ہوتا ہوا یہ سندھ کی طرف بھی آنے کا امکان ہے. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب ہیں، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور رضا راشد صاحبہ، کلائمیٹ جسٹس ایکٹیوسٹ. اور میں نے شریف صاحب کو اس لیے زحمت دی ہے، اور ان سے سوال بھی کروں گا کیونکہ 2022 میں یہی سچویشن تھی. یونائٹڈ نیشن آیا تھا اور پھر انہوں نے ہم سے وعدے بھی کیے تھے لون کے، لیکن ہم کہتے ہیں جی آج آپ کے فائنینس منسٹر کے ہم 20% پورا نہیں کر سکے. لیکن ہارون صاحب میں ذرا تھوڑا سا رضا سے معلوم کر لوں. رضا، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ان ایکسپیکٹڈ تو قطعی طور پر یہ نہیں تھا، یعنی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بارش کا، اور دوسرے یہ سب 2022 کی تیاریاں، اس سے پہلے کی تیاریاں، پھر این ڈی اے میں یہ ادارے اسی لیے ہوتے ہیں نا، یہ اس وقت تھوڑی ہوتے ہیں کہ جناب جب واقعہ ہو رہا ہو، ثانیہ ہو رہا ہو، اس وقت ان کی سرگرمیاں نظر آئیں. پہلے سے کہاں ان کی تیاریاں تھیں؟ کیا کیا انہوں نے کیا رضا؟ اور خالی یہ سب کچھ ڈال رہے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ پر. بہت آسان ہے کہ جی وہ ہو گیا، ورنہ یہ ہم تو مقابلہ کر لیتے. رضا؟ جی بالکل آپ کی صحیح بات ہے. پہلے انہوں نے انڈیا کو بالکل بلیم کر دیا کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا بتائے بغیر. کبھی کلاؤڈ برسٹ کو بلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جو انڈس کا علاقہ ہے وہ 100 سال سے ایک فلڈ وے ہے، اور وہاں سے پانی نے گزرنا ہے. دریا اپنا رستہ ہمیشہ خود بناتا ہے. جب آپ دریا کے رستے میں انکروچمنٹس کریں گے، وہاں پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے، وہاں پر آپ سیٹلمنٹس کریں گے، اور وہ کئی ڈیکیڈز سے آپ کی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں. تو جب پانی آئے گا تو وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور بارشوں کے پیٹرن نے چینج ہونا ہے، تو آپ کی اس کے لیے پلاننگ کیوں موجود نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان کیوں اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ صرف انٹرنیشنلی جا کر کہنا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی پلاننگ کہاں پر موجود ہے؟ آپ کے اپنے لانگ ٹرم جو آپ کو اڈیپٹیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پلان نظر نہیں آتا. آپ انکروچمنٹس کو دیکھ لیں، آپ ڈرینیج سسٹمس کو دیکھ لیں، ہمارے وہ تباہ ہوئی جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ این ڈی ایم اے ہے تو این ڈی ایم اے از انڈر ایکوپڈ. آپ کے پاس اچھے سسٹمس موجود نہیں ہے جس سے آپ چیک کر سکیں کہ کس وقت کتنی بارش ہونی ہے. تو جب ایسے سسٹمز موجود نہیں ہوں گے، جب آپ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور آپ جب سیلاب آ جائے گا اور اس وقت آپ ایک ری ایکٹیو اپروچ اپنائیں گے، تو یہی حال ہوگا. اور یہ 2022 میں بھی ہوا تھا، یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ دوبارہ بھی ہوگا. آپ کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے، آپ کو لانگ ٹرم اپروچ کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے. اب ہر سال سیلاب آئے گا، ہر سال نہیں آئے گا، ہر 2 سال بعد آئے گا. تو آپ کو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے جو پاکستان کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ فوٹو اپرچونیٹیز کا شوق ہے. ہم لوگوں نے بس اس طرح کے ایکشنز لینے ہوتے ہیں جس سے ہم تصویریں بنائیں اور ہم تھوڑا بہت دکھا ٹھیک ہے سکیں. رضا، اگر وہ یہ نہ سمجھے گا دادا ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن یہی وقت ہوتا ہے کہ ہم نے جو 22 میں بھی یہی باتیں کر رہے تھے، بدقسمتی سے ہم. ہارون شریف صاحب، یہ جو میں اس لیے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے فائنینس منسٹر آج یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کہ جو ہم سے 2022 میں جو منصوبے ہم پورے نہیں کر سکے. کیوں پورے نہیں کر سکے آپ؟ یعنی یہ سوال پہلا ہوگا، بہت ہی بیسک. آپ کا کام یہ ہے، آپ کی نوکری ہے. مثلا جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرے. جو فائنینس کے ادارے یہی ہوتا ہے نا کہ وہ فائنینس لے کے آئیں. میں جو آواز لگا رہا ہوں ٹی وی میں، یہ میرا کام ہے نا کہ میں یہ لگاؤں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 20% ہم نے صرف یوز کیا ہے. یہ تو خالی موسمیاتی معاملہ نہیں، یہ تو سیکورٹی کا مسئلہ تھا. یہ تو کرائم ہے. ہارون شریف صاحب، لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جی بہت شکریہ. جی بریلوی صاحب، اس کو ذرا میں اس کو خاصا اس پہ کام کرتا رہا ہوں. جس وقت 2022 کا یہ جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت میں یونائٹڈ نیشنز کو ایڈوائز کر رہا تھا اوور آل مختلف ممالک کے اوپر.
اور یہ وہاں سے میں نے اس کی ساری ڈونر کانفرنس کو دیکھا تھا. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو درست ہے کہ کلائمیٹ پیٹرن انسرٹن ہوتے جا رہے ہیں, ہارش ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی درست ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے اور ایک گورننس فیلور دکھائی دیتا ہے ہر لیول کے اوپر, جس کی وجہ سے آپ مینج نہیں کر پاتے. جب ہم ڈونرز کے پاس جاتے ہیں تو ہماری وہاں پر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور میں آج آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ میں نے ہائیسٹ لیول کے اوپر پاکستان کے بھی اور یو این میں بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ مفت کی گرانٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. حکومت کو پیسے نہیں ملیں گے. آپ کو ایک مضبوط گورننس سٹرکچر کے تحت پروجیکٹس پچ کرنے پڑیں گے جو سسٹینیبل ہوں, چاہے ہاؤسنگ کا ہو, چاہے پلاننگ کا ہو, چاہے ریزیلینس بلڈ کرنے کا ہو. تو آپ اس طرح پچ کیجئے. اس کا ہوا یہ نتیجہ, بلکہ آپ کو سن کے شاید حیرت ہو, اس کا باقاعدہ ایک 2 گھنٹے کا جنیوا میں سیشن رکھا گیا جس کے اندر میں نے لیڈ کرنا تھا. آخری وقت پہ اس سیشن کو ختم کر کے گرانٹس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک آپ کو یاد ہو, ایک مچ ہائپڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹ کرنے پہ زور لگایا کہ امیر ملک کیونکہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج کو فنڈ کریں گے. ایز آف ٹوڈے اس گلوبل فنڈ کے اندر $400 ملین آیا, جبکہ $32 ارب کا لاس صرف پاکستان نے پروجیکٹ کیا تھا. اب یہ اورنگزیب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے پروجیکٹس ہی نہیں ہیں جن کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فنڈ کر سکیں, اور یہ گرانٹ نہیں ہے, یہ موسٹلی جو پیکج تھا وہ لون تھے, تو اگر آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنی نہیں آتی, آپ کو پلاننگ نہیں کرنی آتی, پروجیکٹ نہیں بنا, ابھی بھی آپ فری ہینڈ آؤٹ چاہتے ہیں, تو اس کا زمانہ تو گزر گیا. بلکہ ٹرمپ صاحب نے تو یو ایس ایڈ کو بھی بند کر دیا. اب سو دا کوسچن از کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے. ایک اور سوال جس پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں, ویئر از دا پاکستان فائنینشیل سیکٹر جس نے اربوں روپے کمائے ہیں, سب سے زیادہ امیر اس وقت ہمارے بینک ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے آ کے فنڈ کرتے کوئی $1 بلین کا اس پورے کرائسس کے اندر. دیکھیں نا, ہم فنڈ کریں گے تو انٹرنیشنل اداروں کو اعتماد آئے گا کہ یہ لوگ خود بھی کر رہے ہیں. جب آپ صرف لیٹ جاتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بیل آؤٹ کر دے اور بچا دے اور گرانٹ دے دے اور پھر ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں, یہ درست ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا قصور ہے, لیکن کرنٹ ریال پالیٹک یہ ہے کہ مفت کا پیسہ پاکستان کی حکومت کو دینے پہ کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو اس کو پروفیشنلز کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. نہیں, وہ تو پروفیشنل آپ کے پاس ہیں کہاں؟ آپ تو بٹھا مارکیٹ میں ہیں, بالکل ہیں, اور گورنمنٹ ان کو سپیس, بیوروکریسی اور پالیٹکس سپیس دینے پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ یا تو سیاسی بنیادوں پہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں یا بیوروکریٹ جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اچھا رضا, آپ نے سن لیا کہ ہمارے محترم, میں تو بغیر بہت عرصے سے ان کا معترف ہوں, انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ کس طرح جینوا میں وعدہ کیا گیا 2022 کے بعد. مثلا اب کیا کیا جائے؟ وہ ایک ہارون شریف صاحب, جالب صاحب کہا کرتے تھے کہ بستی اجڑ چکے گی تو لکھیں گے مرثیے. اب تو یہی ہو رہا ہے نا اس وقت. تو اب جو ہے بستی تو اجڑ رہی ہے, اب ہم یہ اور ہمیں دکھایا جا رہا ہے فوٹو سیشن, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے اور دوربینوں سے بیٹھ کے اور پریس کانفرنسوں میں زیادہ ٹائم وقت ضائع ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ یہ بتانے کے لیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. بھئی آپ کو آن دا اسپاٹ موجود ہونا چاہیے. اور ایک آپ نے ایک زمانے میں جب ہمارے وزیر یا حکمراں دورہ کرتے تو لوگ بڑی دعائیں مانگتے تھے, اس لیے اس علاقے میں صفائی ہو جاتی تھی, کم از کم پانی آ جاتا تھا, نلکے لگ جاتے تھے, سڑکیں بن جاتی تھی. تو اگر یہ شاید اس علاقے میں موجود ہوتے اس پرٹیکولر جگہ پہ تو شاید زیادہ بہتر کام ہو جاتا تھا. کہ یہ اپنی وہ میں ہنسی آ رہی تھی, میں نے پہلے بھی کہا کہ مری میں 3 بڑوں نے بیٹھ کر گفتگو کری. وہ بڑے کیا تھے, ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی. وہ مری میں کیا آپ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو وہاں موجود ہونا تھا. تو آپ کے بعد پوری حکومت وہاں پہنچ جاتی ہے. رضا, پھر ہارون بھائی کے پاس آؤں گا.
بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر ہم ارجنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو اب اگر پانی آپ کے سر پر آ گیا ہے تو آپ جو لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ تو کر سکتے ہیں. صبح سے اگر آپ دیکھیں ٹی وی پر جتنی رپورٹس چل رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آن گراؤنڈ ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں. کہا گیا ہے کہ ٹیمز آ رہی ہیں، کہا گیا ہے کہ ٹینٹس وہاں پر اویلیبل ہیں، لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ جا کے کمیونٹی سے پوچھیں، لوگوں سے پوچھیں، تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے ایسی کوئی چیز نہیں پہنچی ہے. وہی بات آ جاتی ہے فوٹو اپرچونیٹیز کی. تو اگر آپ نے ابھی آپ زیادہ زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو ایویکویٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان اس معاملے سے صحیح سے نمٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اچھا اڈیپٹیشن ریزا پر مجھے اگر کوئک فوکس ذرا سا کرنا بات بتا دیں وقت کی وجہ سے کہ آپ جو ابھی تک ہوا ہے کیا اس سے مور ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ جو کلاؤڈ برسٹ کی یا ستلج اور راوی یا وہ اس کے جو چناب میں مزید، اور پھر کہتے ہیں جی وہ بھارت نے پانی چھوڑا ہے، وہ یہاں جہلم اور نیلم اور ادھر سے ہوتا ہوا دریائے سندھ میں بھی آ جائے گا اور پھر سندھ کو بھی لپیٹ میں لے گا، کیا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے؟ نہیں، کلاؤڈ یہ جو ابھی پچھلے ایک ہفتے سے جو حالات ہے، میرا نہیں خیال یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. میٹ آفس نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا. یہ جو انڈیا کی طرف سے پانی آیا ہے، کشمیر اس وقت انڈیا کی سائڈ سے ڈوبا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے تو پانی چھوڑنا تھا. لیکن پاکستان کو اس کا بھی انتظار نہیں کرنا کہ انڈیا آپ کو بتائے گا، کتنا عرصہ پہلے بتائے گا، کتنا عرصہ بعد بتائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے مانسون سیزن ہر سال آنا، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور اس سے پہلے آپ کو لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان نہیں کر رہے. ایسا لگتا ہے کہ اور بارشیں ہوں گی اور آپ کے سیلاب آئیں گے اور زیادہ پانی آئے گا تو ٹھیک ہے بہترین ہارون طریقہ شریف صاحب، یہ جو بات آ گئی یہ ساری ذمہ داری وہ جی بادل پھٹ گئے اس لیے سب کچھ ہو گیا. اب اور خود ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے جی نالوں پہ دریاؤں پہ آپ نے ہوٹل بنا لیے. بھئی کیسے بن گئے؟ آپ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، نجی ہاؤسنگ پتہ ہے کون سی سوسائٹی، وہ بیچارے بیچ میں کرنل اس کی بیٹی بہ گئے. تو یہ کس نے کیا؟ ہاں آپ تو اپنے گھر میں اگر ذرا آگے وہ بنا دیں گے، گاڑی کھڑی کر دیں گے، چھجا بڑھا دیں گے، توڑنے آ جائیں گے کنٹرول اتھارٹی والے، سی ڈی اے اور کے ڈی اے اور کون کون سے ادارے. تو یہ جو سب جو آج کہہ رہے ہیں بلوی چلے صاحب، جو میں گورننس کے فیلور کی بار بار بات کر رہا ہوں، ایک گریڈ ہے، ایک لینڈ ڈیولپرز کا کلاؤٹ ہے جو پالیسی کو کیپچر کر لیتا ہے. آپ نیچرل ریسورسز کو ڈپلیٹ کرتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، نیچر سے لڑتے ہیں. آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ نیچر از ناٹ گیٹنگ ہارش، لیکن اس کا ڈیمیج بڑھ جاتا ہے. ابھی میں 2-3 صرف کوئکلی موونگ فارورڈ باتیں نہیں، لیکن کرتا ہوں. ایک اور آپ کی طرف اگر اشارہ تو کر دوں، دیکھیں وہ پھر ہوگا اور کوئی ہر کہنے میں اس وقت حرج نہیں ہے. ایک جو بڑے ہر حکومت کے بڑے محبوب ہوتے تھے، پورا شہر ان کی سارے ملک ان کی مٹھی میں ہوتا تھا، ہر ایک کو بنگلے بنا کے دے دیتے تھے، ان کے نام پہ ہاؤسز بنا کے دیتے تھے. اب وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں فرار ہو گئے ہیں، لوگوں کو فرار ہو گئے ہیں. مثلا ایک شخص کو اپنے جہاں چاہتا تھا وہ زمین لیتا تھا، جو چاہتا تھا وہاں بناتا تھا. آج آپ نے کر دیا اور وہ اس سے کیا کیا نقصان ہوا. اور سوری اسے ملے، لیکن یہ اس وقت ضرور یاد دلانا چاہیے کہ انہوں نے کہاں کہاں ایسے فضائیہ اور بحریہ اور پتہ کیا اور کیا کس کس قسم کی کالونیاں بنا کے ہم پر چھوڑ دی، اور اس کے سبب یہ جو دریا اور وہ جو نیچرل بہتے تھے نالے وہ سب رک گئے. جی ہارون صاحب آپ آگے بڑھا دیں، کنکلوڈ کر دیں بلکہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو گریڈ جو ہے وہ پلاننگ فیلور کی طرف آتی ہے اور ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کا ایک کلوژن میں آ جاتا ہے. کچھ حکومت کو مشکل اور سٹریٹ فارورڈ اناؤنسمنٹس کرنی چاہیے کہ ہم جو دریاؤں کے بیڈ کے ساتھ ڈینجر زون میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہم ان کو آج سے بین کر رہے ہیں. دیکھیں نا، سگنل جانا چاہیے. نمبر 2، یہ جو ادارے ہیں جو ان کو اس وقت ایویکویشن پر، ریہیبلیٹیشن پر، لائیولیہوڈ کے اوپر جس کو ہم نے این ڈی ایم اے وغیرہ جو ہیں، ان کو ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں. اور ان اداروں کے اندر میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور آرمی کے آفیشلز، ان کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ آپ پروفیشنلز کو دیں جن کو یہ کام آتا ہے، اور سیاست کو ذرا انسولیٹ کر دیجئے. کیونکہ یہ نیشنل، نہ صرف یہ دیکھیں کرنٹ جو لاس ہے یہ آپ کی معیشت کا، فیوچر جی ڈی پی کا، ہر چیز کو ایروڈ کرے گا. اٹ از ناٹ اونلی کہ ٹیمپریریلی کچھ لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے. سو ہمیں 1-2 انسٹیٹیوشنل چینجز، اور تیسرا ڈومیسٹک فنڈ ریزنگ کہاں ہے، اور فائنلی بلیم گیم سے نکلیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ کلائمیٹ ہارش ہو گیا ہے، لیکن اپنے ڈینائل سے نکل کے ذمہ داری لینے کی بات کریں. I am very pleased کہ what finance minister has said، لیکن he is in the government, he should tell کہ اب ہم کر کیا رہے ہیں.
دیکھیں نا, اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پیسے نہیں دے رہی تو آپ کہیں یہ 5 پروجیکٹس جو ہیں اگلے 4 ماہ میں تیار ہو جائیں گے. سو دس از ویئر آئی تھنک دا وے فارورڈ از. لیکن انفارچونیٹلی جو نارمل یا جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں وہ صرف بیانات, پاپولزم, بلیم گیم تک لمیٹڈ ہے, اس سے آگے نہیں جا پا رہا اور اس کو کسی کو توڑنا ہے. شکریہ ہارون شریف صاحب, شکریہ رضا راشد صاحب. اور اب میرے خیال میں بالکل آپ لوگوں نے درست فرمایا, شکریہ آپ کا کہ وزیر خزانہ یہ غالباً سینٹر فارورڈ ہوتا ہے جب وہ خود اس بات کا اعتراف کرے کہ ہمیں جو عالمی ڈونرز نے جو ہمیں منصوبے دیے تھے, اس کے لیے جو فائننس کیا تھا, ہم انہیں پورا نہیں کر سکے. ان کا یہ اعتراف کہ جی 20% جو ہے ہم صرف کام کر سکے, تو ان سے پوچھا جائے گا نا کہ ان کے پیشرو نے کیا نہیں کیا. یہ تو کنٹینیوشن ہے نا اس گورنمنٹ کا جو پچھلے ایک اور دوسری شکل میں ہمارے پر موجود ہے. بلیم گیم کے بجائے ذمہ داری قبول کیجئے, ذمہ داروں کو سوری ٹو سے جو پنشمنٹ ہے وہ دیجئے, اور چلیں وہ بھی وقت گزر گیا, جو ریسورس ہیں وہ لگائیں, اور ہر وزیر کو, ہر مشیر کو, ہر صوبائی رکن اسمبلی کو, لوکل باڈیز کے بندے کو, ان کے یہ جو ایئر کنڈیشن ہوئے بیٹھے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں, ان لوگوں کو آن دا اسپاٹ لوگوں کے درمیان نظر آنا چاہیے. کیمرہ سیشن وہاں کیجئے جہاں دریا میں لوگ ڈوب رہے ہیں, کیمرہ سیشن وہاں کیجئے جہاں سے لاشیں اٹھ رہی ہیں, کیمرہ سیشن وہاں کریں جہاں پر یہ کشتیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ سیشن آپ یہاں کیجئے مری میں بیٹھ کر, اور اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر ہمیں جو ہے بریفنگ نہیں دیجئے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی اجازت دیجئے.